الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ درس حدیث کے حوالے سے ہم یہاں پر ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج ربیع الاول کی مناسبت سے، ویسے بھی آج 12 ربیع الاول ہے، تو آج ہم ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک کا تذکرہ ہے۔ ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ہم جیسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حدیث میں آیا ہے، اور بعض اوقات کسی فقہی مسئلے میں، کسی اختلافی مسئلے میں ہم ایک دوسرے کے مقابل میں بھی احادیث لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں یہ آیا ہے، وہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہ بات، ہمارے ذہن سے اس بات کا سرا چھوٹ جاتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ اصل میں کیا ہے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی حدیث کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کی مختلف جو شکلیں اور قسمیں ہیں، کہ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات۔ تو جس طریقے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت یا قرآن مجید کی آیات کا کوئی ریفرنس دیتے وقت مستقل یہ بات ہمیں مستحضر رہنی چاہیے کہ قرآن اصل میں ہے کیا، قرآن کا تعارف کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا جو تعارف خود قرآن نے کرایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ گویا قرآن مجید کا تعارف بھی ہے اور قرآن مجید کے شرف کا سب سے بڑا سبب بھی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یا حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بار بار اس بات کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھنا چاہیے اور اپنے دل کو بھی اس کے حوالے سے جیسے کنڈیشن کرنا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور وہ پیغمبر کون ہے، ان پیغمبر کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، وہ جیسے ہمیں مستحضر رہنا چاہیے۔ اور جیسے انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسانوں میں عام طور پر 2 طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شخصیت کے ساتھ تعلق میں ان کے ہاں جو ہے وہ جذباتی پن پایا جاتا ہے، گہرائی پائی جاتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تصورات اور افکار ان کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے اس سے ان کو مناسبت ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذات سے تعلق اور امر سے تعلق اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں ماننی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو جیسے پیراڈائم ان کے ہاں اطاعت کا غالب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک شخصی تعلق، محبت، پرستش کا پہلو وہ دبا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہ مزاج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک والہانہ پن ہوتا ہے تعلق مع اللہ میں، اور کچھ لوگوں کے ہاں جیسے ایک بڑا ایک خاص طرح کا لیگلزم ہوتا ہے کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ پیراڈائم ان پر غالب ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عوام میں جس بیانیے کا غلبہ ہے وہ محبت رسول ہے، وہ شان مصطفیٰ ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان ہوتے ہیں، آپ کے خصائص بیان ہوتے ہیں، آپ کی نبوت کے دلائل بیان ہوتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بد عملی بڑھ رہی ہے، بے عملی بڑھ رہی ہے، اور تعلق مع رسول
بس ایک ذہنی سہارا بن کر رہ گیا ہے، تو پھر انہوں نے اطاعت کا جو پیراڈائم تھا اس پر فوکس کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اصل بات یہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار کیسے تھی، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، اصل بات یہ ہے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے تھے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یا ہمارے حقوق کیا ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں درکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ایک شخصی تعلق، ایک محبت کا تعلق بھی درکار ہے، اور وہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا مطالبہ بھی کیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور ایک میں ہے کہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ ایک محبت الہی ہے، اور وہ تو ظاہری بات ہے کہ سب سے برتر ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جس کو ہم ما سوی اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ عباد کہتے ہیں، جن کو ہم مخلوق کہتے ہیں، اس میں ہم سے مطالبہ یہ ہے، اہل ایمان سے، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے افراد سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کریں، اور اپنے تمام علائق سے بڑھ کر، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے جوڑے، اسپاؤسز، اور تمہارے جو بھائی ہیں، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے، اور وہ تجارت کس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ کھیت کھلیان جن سے تمہیں بہت محبت ہے، یا وہ مساکن جن سے تمہیں محبت ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ 5 جو ہے رشتے اور یہ 3 علائق زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرنا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے استثناء کے ساتھ باقی تمام ہستیوں میں سب سے بڑھ کر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مطالبہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں پیغمبر کی بات کو اوپر رکھا جائے۔ اگر انسان کی ہوا، اس کی خواہش ایک طرف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر دوسری طرف ہو، تو پیغمبر کی بات کو بالاتر رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا نا کہ وہ شخص جو ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور پیغمبر کیا لے کر آئے ہیں؟ قرآن و سنت۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی اطاعت، یہ 2 بڑے مطالبے ہیں جو ہر امتی سے کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال آج جو ہم ایک حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ کئی کتابوں میں آئی ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف پرانی کتابوں میں نقل ہوا ہے اس کا بیان ہے۔ تو عطا بن یسار جو ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں لقیت عبد اللہ بن عمرو بن العاص، میری ملاقات ہوئی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، تو میں نے ان سے درخواست کی اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہمیں باخبر کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو تابعی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، آپ کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکے، تو ان کو جو صحبت میسر آئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے،
تو اس وجہ سے تابعین گویا بہت رشک سے دیکھا کرتے تھے صحابہ کرام کو، اور پھر گویا بار بار آ کر پوچھتے تھے کہ وہ پیغمبر جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، جن پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان کی کچھ صفت تو بیان کیجئے، ان کی کچھ شان بیان کیجئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا تھا کہ وہ عبرانی سیکھیں، اور جو اہل کتاب کے جو صحیفے ہیں، جو ان کے اسفار ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ تو وہ عبرانی جانتے تھے اور براہ راست تورات اور انجیل کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو بیان کیجئے، انہوں نے فرمایا اجل، کیوں نہیں، میں بتاتا ہوں۔ واللہ انہ لموصوف فی التورات ببعض صفته فی القرآن، فرمایا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں بھی انہی اوصاف سے بیان کیا گیا ہے جن میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ میچ کرتے ہیں اس سے۔ پھر آگے آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 کا ایک ٹکڑا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ تو کہتے ہیں بالکل اس مضمون کی آیت بھی گویا جو ہے وہ تورات میں موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وصف بیان کیا گیا کہ آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں، ان معنوں میں بھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دی، اور ان معنوں میں بھی کہ آپ اپنی مبارک ذات سے بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یعنی پیغمبر معجزہ لے کر بھی آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے وہ قرآن مجید ہے، اور پیغمبر خود اپنی ذات سے بھی معجزہ ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کی اپنی ذات جو ہے وہ معجز نما ہوتی۔ تو آپ گواہ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہ گواہی دی، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے صحابہ سے گواہی طلب کی کہ اے لوگو، تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ تو صحابہ کرام نے اس کو جو ہے کہا کہ بالکل، انا نشہد انک قد بلغت الرسالہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، پیغام پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت ادا کر دی جو اللہ نے آپ کو دی تھی۔ اور فرمایا کہ آپ نے اور کیا کیا کہ کشفت الغمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تمام اندھیرے دور کر دیے۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ، آپ نے اس امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے تمام اندھیرے دور کر دیے۔ اور پھر آپ کا وصف کیا ہے کہ آپ مبشر ہیں، آپ نے بشارت دی، وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی رضا کی، اللہ کی جنت کی بشارت دی۔ اور وہ لوگ کہ جو باز نہیں آ رہے، جو سرکش ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبردار کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن مجید بھی اسی بائنری میں ہے کہ اس میں ترغیب ہے اور ترہیب ہے، رغبت دلائی گئی ہے اور خوف جو ہے پیدا کیا گیا ہے۔ جو ماننے والے ہیں ان کے شوق میں اضافہ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے بک اپ کیا جاتا ہے، اور جو نہیں ماننے والے ان کو ڈر سنایا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث فضائل کہلاتی ہیں، ان میں پورا جو ایک باب ہے وہ ترغیب و ترہیب کا ہے۔ تو اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ اب یہاں آیت تو ختم ہو گئی، اب آگے وہ مزید بتا رہے ہیں کہ تورات میں آپ کا کیسے کیسے تذکرہ ہے۔ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، کہ یہ جو پیغمبر آئیں گے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بھیجا ہے امیین کے لیے ایک ڈھال کے طور پہ، ان کی حفاظت کے لیے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امیین وہ لوگ کہلاتے تھے کہ جو بنی اسماعیل تھے، جو قریش مکہ تھے، جن کے ہاں کتاب و شریعت کی روایت موجود نہیں تھی۔ تو اب گویا تورات میں خاص اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ پیغمبر جو آئیں گے ان کی بعثت خصوصی جو ہے وہ امیین کے لیے ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گویا تورات میں اس کو بیان کرتے ہیں، انت عبدی و رسولی، کہ پیغمبر کے بارے میں کہا کہ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل،
میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بہت سے صفاتی نام ہیں نا، آپ عاقب ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں. تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے گویا ان کا نام متوکل رکھا ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو اوصاف بھی طلب کرتے ہیں وہ پیغمبر میں بالکل اپنی انتہا پر پائے جاتے ہیں. لیکن یہاں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وصف کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ آپ کا توکل ہے، وہ آپ کا اللہ پر اعتماد ہے. اور چونکہ یقین اور توکل بالکل جڑا ہوا ہے، جتنا اللہ پر یقین ہوگا اتنا اللہ پہ توکل ہوگا. اس کے بہت سے مظاہر ہیں، اور ایک بہت بڑا مظہر جو ہے وہ آپ کی سخاوت میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بے تحاشا مال آتا تھا لیکن آپ وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اور آپ کا سارا اعتماد جو ہے وہ اللہ پر ہوتا تھا. جب آپ کو معلوم ہے غار ثور میں آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ محصور تھے، تو وہاں پہ جب بالکل قریب پہنچ گئے، غار کے منہ پر مشرکین کی جماعت پہنچ گئی، تو سیدنا ابوبکر نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں پا لیں گے. اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے اپنے صاحب یعنی سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ مت جو ہے وہ حزین ہو، مت جو ہے وہ غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کہا کہ میں نے ان کا نام متوکل رکھا ہے لیس بفظ ولا غلیظ، نہ وہ زبان کے سخت ہیں، تند ہیں، اور نہ ہی ان کا دل جو ہے وہ سخت ہے. اور یہ وہی اوصاف ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں. ولو کنت فظا، اگر آپ ہوتے تند روح، سخت مزاج والے، سخت گفتگو والے، غلیظ القلب، اور اگر آپ کا دل سخت ہوتا یعنی آپ سنگ دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. ولا صخاب فی الاسواق، اور یہ جو پیغمبر ہیں یہ بازاروں میں شور مچانے والے، غل مچانے والے نہیں ہیں. یعنی ان پیغمبروں کو گویا بازار کے پورے ماحول سے کوئی مناسبت نہیں ہے، یعنی ان کو ساری مناسبت جو ہے وہ مسجد سے ہے، وہ معبد سے ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ہے. ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور یہ پیغمبر وہ ہیں جو برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے. خود قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو اس کو اچھائی سے اس کا بدلہ دو، اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے کہ اس کے اور جس کے تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. تو کہا کہ یہ پیغمبر جو ہے برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے بلکہ بھلائی سے دور کرتے ہیں. وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، اور یہ پیغمبر جو ہیں وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اس کی کتنی مثالیں معلوم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، جن لوگوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی، اور پھر خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پہ وہ تمام سردار موجود تھے جنہوں نے آپ کو جو ہے مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ نکلنے پر مجبور کیا، تو ان سب کو آپ نے کیا کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سب جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو. تو کہا کہ یہ معاف کر دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں. وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبض نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس ملت کو جو ٹیڑھی ہو چکی تھی اس کو سیدھا نہ کر دیں. یعنی وہ لوگ کہ جو بالکل گمراہ تھے، جو شرک پر تھے، جن کے ہاں جو ہے وہ ہزارہا بت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے اس ٹیڑھی امت کو سیدھا کر دیا. اور کیسے سیدھا کیا؟ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان آنکھوں کو جو اندھی تھی ان کو کھول دیا، یعنی جو نابینا تھے ان کو بینا کر دیا. وَآذَانًا صُمًّا، اور ان کانوں کو جو بہرے ہوئے تھے حق کی آواز سننے کے لیے
ان کو جو ہے وہ سننے والا بنا دیا، وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور ان دلوں کو جو غلاف میں پڑے ہوئے تھے، جن پر ایسے لگتا تھا کہ مہر ہونے والی ہے، ان دلوں کو کھول دیا۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان ہوا ہے، یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کا اتباع نصیب فرمائے۔